بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب اللہ اکبر. ما اغنى عنه ماله وما كسب اللہ اکبر. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب اللہ. في جيدها حبل من مسد. جزاک اللہ جناب قاری محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھی ہے. کل کا واقعہ آپ لوگوں کی نظروں میں ہے, ریپیٹ نہیں کرتے, سیدھا آگے بڑھتے ہیں. سورہ لہب کب نازل ہوئی, کیوں نازل ہوئی, کیا واقعہ تھا, کیا مکالمہ ہوا, صفا کی پہاڑی پر کیا ہوا, ابو لہب کیسے مخالفت میں آگے آ گیا, سب کل ڈسکس ہو گیا. بات آگے بڑھے آج. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے. اگر بات آگے بڑھی تو آج سورہ لہب سے کیوں آغاز کیا ہے, ابھی عرض کرتے ہیں. سرکار دو عالم نے اعلان کر دیا نا, باقاعدہ ہے. ناؤ اٹ از پبلک انفارمیشن. وہ دار ارقم والا ماحول نہیں ہے, دعوت ذوالشیرہ بھی نہیں ہے. اعلان کر دیا. اب کیا ہوا ہے, اب مکے میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. اب مکہ بدل رہا ہے. اب یہ وہ مکہ نہیں ہے جو اس اعلان سے پہلے والا مکہ تھا. اب ریاکشن آ رہا ہے بہت لوگوں کا, اس لیے اب ایک پرتشدد دور کا آغاز ہو رہا ہے, ایک پرآشوب دور کا آغاز ہو رہا ہے. اس لیے کہ اب سرکار دو عالم نے اعلان کیا ہے, اہل مکہ کی کثرت آپ کے خلاف ہو گئی ہے, محمد رسول اللہ کے خلاف ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ان خلاف ہونے والوں میں, مخالفین میں سب سے آگے کون ہے, وہی ابو لہب. اور یہ اکیلا نہیں ہے, اس کی بیوی. کل ترجمے میں سنا تھا نا, بیوی کا تذکرہ بھی آیا تھا. اس کی بیوی بھی جو لگائی بجھائی کرنے والی ہے, اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. تو یہ دونوں آگے ہیں. اس کی بیوی کو کیا کہا جاتا تھا, اس کی بیوی کا کیا لقب تھا, اس کا لقب تھا ابو لہب شولے والا, ہاں, خوبصورت سرخ گال. بیوی کو کہتے تھے ام جمیل. ابو لہب کی بھی ام جمیل, حسین و جمیل, خوبصورتی کی ماں, یا بہت خوبصورت. اس کا حسن بہت مشہور تھا, اس کے مال کے بھی بڑے چرچے تھے, اس کی شاعری بھی بڑی مشہور تھی. داستان آگے بڑھی ہے. رسول اللہ نے اعلانیہ دعوی نبوت کر دیا ہے, اعلان نبوت کر دیا ہے. مکے والوں کی اکثریت مکہ والے اس اللہ والے کے خلاف ہو گئے ہیں. اب یہ جو ابو لہب ہے, یہ فائنینشلی بھی ایک سٹرونگ آدمی ہے. اب رسول اللہ کا معمول کیا ہوا ہے اس اعلان کے بعد, جو کل صفا میں جو کچھ ہوا اس کے بعد. اب میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں. یہ آپ کا معمول ہے. اس بدبخت کا کیا معمول ہے, یہ جگہ جگہ جا کر آپ کو اذیت پہنچاتا ہے. جہاں جہاں رسول جاتے ہیں وہاں یہ جاتا ہے, جہاں جہاں آپ پیغام پہنچاتے ہیں وہاں یہ اذیت پہنچاتا ہے. حج کا موقع آتا ہے, 10 سے زیادہ حج آئے آپ کی زندگی میں. حج کا موقع آتا ہے, دنیا بھر سے لوگ مکہ آتے ہیں, میرے آقا منا جاتے ہیں, خیموں میں جا کے تبلیغ فرماتے ہیں, یہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اور وہاں لوگوں کو کہتا ہے ابھی یہ جو شخص تمہیں کہہ کر گیا ہے نا, یہ نعوذ باللہ جادو کر. یہ جو دین میرے اور آپ تک پہنچا اتنی آسانی سے نہیں پہنچا, آقا نے بہت کچھ سہا ہے. اب ابو لہب کے بارے میں کل کیا کہا گیا تھا اور آج کیا ہوگا, یہ ابھی عرض کرتے ہیں. ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کیا کہا گیا تھا کل اور آج کیا ہوگا, یہ عرض کرتے ہیں. کیسے قرآن کریم کی آیات ہر بار سچ ثابت ہوئی, عرض کرتے ہیں. اس کی بیوی کا عالم تو سن لیں, اس کا عالم کیا تھا, اتنی ہی کہہ لیں دشمن رسول. یعنی عالم یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے باہر کانٹے بچھایا جا رہا ہے. گھر بہت قریب ہی تھا, کہہ لیں ساتھ ہی تھا, ایک ہی خاندان کے تھے نا, محلہ بنو ہاشم تو ایک ہی خاندان کے تو تھے.
تو مثال کے طور پر اگر سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ آپ سوچئے ذرا، اس بات کو محسوس کیجئے گا، اسے سنیے گا نہیں. دیکھیں میرے اور آپ کے دل کے کوئی بہت قریب ہو، اپنے والدین کی بات کر لیتے ہیں، والد کی بات کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ایمان کا حصہ ہے نا ہمارے. اب ذرا میرے جملوں کو معاف فرمائیے گا، میں اور آپ اپنے والد کو اس جگہ رکھ کے سوچیں، حالانکہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں تو تکلیف ہوگی. یہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کا نماز کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہے تو یہ عورت اس سے پہلے آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دیتی ہے. اللہ اللہ، کیا کیا سہا ہے رسول اللہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے. کبھی ام جمیل کے کانٹے، کبھی ابو لہب کے تانے. لیکن میں داستان فاسٹ فارورڈ کر کے پہلے اس باب کو آج ختم کرنا ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں. اس ابو لہب کا انجام کیا ہوا؟ جب بات آگے بڑھے گی تب تفصیل سے جنگ بدر کی بات تب کریں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ تاریخ آگے بڑھی، دن گزرتے گئے، ایام گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، مہینے سالوں میں گزرتے گئے. جنگ بدر آئی. جنگ بدر کے چند ہی دنوں بعد یہ ابو لہب ایک ہولناک بیماری میں مبتلا ہوا. اس بیماری کو عرب میں عدسہ یا عدسہ کہتے تھے. ایسی متعدی بیماری لگی اسی ابو لہب کو کہ لوگ اس کے قریب جانے سے ڈرتے تھے. وہ ابو لہب جو کل قریش کا طاقتور ترین شخص تھا، وہ ابو لہب جو قریش کا مالدار ترین شخص تھا، وہ ابو لہب جو قریش کا روبدار شخص سمجھا جاتا تھا، اب تنہا پڑا ہے، بیمار پڑا ہے. عزیز، خادم، ارے بیٹے، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے. بالآخر اسی عالم نے، اسی بیماری میں یہ ابو لہب تڑپ کر مر گیا. کمال کی بات ہے اس کی لاش تقریباً 3 روز تک پڑی رہی. لاش سے بو پھیلنے لگی. لوگوں نے قریب جانے کے بجائے بس گویا دھکے دے کر، ڈنڈوں سے دھکے دے کر لاش کو گڑھے میں گرا دیا، اوپر سے پتھر ڈال دیے. سورہ لہب کا ترجمہ یاد کرے، نہ ابو لہب کا مال کام آیا جس پر اسے ناز تھا. ویسے ہی جیسے سورہ لہب میں کہا گیا تھا، نہ ابو لہب کا مال کام آیا، جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ کام نہیں آیا، کچھ بھی اس کے کسی کام نہیں آیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کیسے قرآن کریم نے اپنے زندہ موجودہ ہونے کا ثبوت دیا. کیسے جو کچھ اس ابو لہب کے بارے میں کہا گیا تھا وہ اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں نے حرف بہ حرف سچ ثابت ہوتا ہوا دیکھا. اور اب اس کی بیوی کا بھی سنیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہوگا. اس کی بیوی کا حال یہ تھا کہ وہ گلے میں ایک ہار پہنتی تھی، بڑا مہنگا ہار، مالدار لوگ، بڑا مہنگا ہار، بڑا قیمتی ہار. اور کہتی کیا تھی؟ آپ دشمنی کا اندازہ تو لگائیں، کہتی کیا تھی؟ کہتی یہ تھی، مختلف روایات ہیں. ایک روایت کا خلاصہ یہ کہ میں یہ ہار، یا میں اس ہار کی قیمت کے مساوی تحفہ دے دوں گی ایک شخص کو. کس شخص کو؟ جو ایک کام کرے گا. کیا کام کرے گا؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص ان کو نعوذ باللہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچائے گا، یا جو نعوذ باللہ سب سے زیادہ ان کی توہین کرے گا، میں اس کو یہ ہار دے دوں گی، یا اس ہار کے مساوی قیمت کا انعام دوں گی. قرآن کریم نے سورہ لہب ہی میں کیا کہا؟ فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن، یہ ابو لہب کی بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس کی گردن میں مضبوط کھجور کی چھال یا لوہے کے تاروں کی بٹی ہوئی رسی ہوگی. گویا کہا جا رہا ہو کہ آج یہ جو ہار پہن کر گھومتی ہے کہ یہ توہین محمد نعوذ باللہ کرنے والے کو دے دوں گی، کل دوزخ میں یہی ہار ایک خوفناک رسی کی صورت میں اس کی گردن میں ہوگا. وہ ابو لہب کا انجام تھا، یہ ام جمیل کا انجام ہے اور ہوگا. لیکن یہ معاملہ صرف ابو لہب یا اس کی بیوی تک محدود نہیں ہے، یہ تو ٹاپ کے دشمنان ہیں جن کا آغاز کیا تھا، کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ یاد ہے ابو لہب تعریف ہوتی ہے، کیا سرخ گال، کیا بات ہے، کہاں سے آغاز ہوا تھا، کہاں پہ اختتام ہوا ہے. یہ تو آپ نے ان کا سن لیا. لیکن مکے کی اکثریت اب رسول اللہ کے خلاف ہے اور اب ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے.
اور ظلم کا سلسلہ صرف رسول اللہ تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کے چاہنے والوں تک بھی یہ سلسلہ پھیل رہا ہے. سو اب حالات خراب ہو رہے ہیں. اب یہ مکہ وہ مکہ نہیں رہا ہے. آپ یہاں پیدا ہوئے ہیں, آپ کا وقت گزرا ہے, آپ نے زندگی کے ایام گزارے ہیں یہاں پہ, لیکن اب اسی مکے کی انہی گلیوں میں ظلم کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں. کل بات تن سے شروع ہوئی تھی نا, صفا کی پہاڑی پر, کس کام کے لیے بلایا تھا, ہاتھ خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. کل بات یہاں تھی, آج بات آگے بڑھ رہی ہے. اب بات طنز اور طعنوں سے آگے بڑھ گئی ہے. اب بات تشدد تک آ گئی ہے. اب بات تشدد سے آگے بڑھ گئی ہے. اب بات شہادتوں تک آ گئی ہے. آئیے اسلام کی اس پورے سلسلے کی پہلی شہادت کس کی تھی؟ کون نشانہ بنا؟ کیسے نشانہ بنا؟ کس نے نشانہ بنایا؟ کیوں نشانہ بنایا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.